ماحول خراب ہو جائے گا. تھوڑی دیر تھوڑی سی بات ہو, تھوڑی سی بات ہوتی ہے, تھوڑی دیر بس. اللہ اکبر. ہم امام حسین کی بات کرتے ہیں اور ماں باپ کی حق تلفی کرتے ہیں. وہاں تو سب وفا ہی وفا ہے. ماں باپ سے بے وفائی کر کے کوئی حسینی کیسے بن سکتا ہے؟ آپ کہیں گے حسینیت میں ماں باپ کا کیا تعلق؟ سنو کیا تعلق. کسی نے امام حسین سے پوچھا, حسین تم نے کبھی اپنی امی کے ساتھ ایک برتن میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا؟ توجہ غور کرنا. یہ ادب کا تصور ماں کا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مفکر سوچ نہیں سکتا جو امام حسین نے کر دکھایا. اگر آپ کی توجہ ہے تو سنیں. امام علی مقام سے پوچھا, حسین تم کہتے ہو کہ ایک برتن میں کبھی تم نے اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا. تمہاری امی تو بہت نیک تھی, تمہاری امی تو بہت نیک تھی. نیکوں کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے مغفرت کی بشارت ہے. تمہاری امی تو بہت نیک تھی. جب کوئی کہتا ہے نا تمہاری امی تو بہت نیک تھی امام حسین کو, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے تھوڑی وضاحت کرنی چاہیے. وضاحت کرنی چاہیے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رابعہ بصری کی طرح نیک تھی. ہزاروں رابعہ بصری کا تقویٰ سمٹ آتا ہے تو فاطمہ الزہرا کے پلوں کا نچوڑ بنتا ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ رابعہ بصری کی طرح نیک تھی. آپ یہ نہ سمجھے کہ نفیسہ مصری کی طرح نیک تھی. آپ یہ نہ سمجھے اللہ اکبر کے کسی خاتون کو آپ نائے تصور میں کہ اس کی طرح نیک تھی. بلکہ بات آگے بڑھ کے کہہ دوں, حضرت مریم کا تقویٰ اپنی جگہ ہے, لیکن فاطمہ الزہرا کے تقوی کی مثال کسی کے پاس نہیں ہے. اس لیے کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری شہزادی فاطمہ نے اپنی عصمت کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ نے فاطمہ کے تقوی کی وجہ سے اولاد فاطمہ پر جہنم کی آگ کو حرام فرمایا. سبحان اللہ. ایک ماں کا تقویٰ پوری اولاد کو جنتی بنا دے. غور تو فرمائے, ایک ماں کا تقویٰ پوری اولاد کو. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان مولوی سے بریلوی فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ جو عند اللہ سادات ہیں, علماء کی توجہ, عند اللہ کی تشریح نہیں کروں گا عوام کے سامنے, اسی علماء کی بات ہے. جو عند اللہ سادات ہیں وہ کچھ بھی کریں. عند اللہ جو ہے, پہلی بات تو جو عند اللہ ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا, کیونکہ وہ عند اللہ ہے. یہ بات خیال رکھنا. لیکن بہرحال امام احمد رضا تو پھر امام تو پھر امام ہے. وہ کہتے ہیں جو عند اللہ سادات ہیں اللہ نے ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. وہ جہنم میں کبھی جائیں گے ہی نہیں. ان کا ٹھکانہ جنت ہے, ان کا ٹھکانہ جنت ہے. وہ جنتی میں جانے والے عند اللہ جو سادات ہیں. اللہ اکبر. تو سیدہ فاطمہ کتنی نیک کہ جس کی نیکی نے پوری نسل کو جنتی بنا. ان کی پوری نسل, جس کا تقویٰ پوری نسل کو کفایت کرے اسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. کتنی نیک تھی, کتنی نیک تھی. آئیے اعلیٰ حضرت کی بات آئی تو آگے عرض کروں. اتنی نیک تھی کسی عورت کی سیرت میں میں نے کم از کم نہیں پڑھا طالب علم ہونے کی حیثیت سے. اتنی نیک تھی کہ جس کے سر کے دوپٹے کو مرد تو مرد ہے کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. اس کے سر کے دوپٹے کو بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں, بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں. میری مائیں اور بہنیں کنیز فاطمہ بننے کا دعویٰ کرتی ہیں, لیکن وہ مردوں سے کھلے کھلے بات بھی کرتی ہیں. سب ایسی نہیں ہے, لیکن آج عورتیں آزادی چاہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ارے کیا ہوتا ہے, سیدان کی زندگی دیکھو میری بہنوں. جس کے سر کے دوپٹے کو مرد تو مرد کبھی چاند و سورج میں بھی نہیں دیکھا. اور یہ کون کہہ رہا ہے بلا تحقیق, جس نے پوری زندگی کبھی بات نہیں کی, وہ مجدد اعظم 14ویں صدی کہہ رہا ہے. کس لب و لہجے میں کہہ رہے ہیں
جس کا آنچل نہ دیکھا مہو محل نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو محل نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اس کے سر کے دوپٹے کو چاہتا، ایسی نیک عورت کسی کے گھر میں ہے؟ اگر بات آ گئی ہے تو ایک بات اور اس کا لوگ کہتے ہیں ہمیں دیکھو، کچھ لوگ اپنے آپ کو دکھاتے ہو، ہمیں دیکھو، ہماری عظمت کا اندازہ لگاؤ کہ جب ہم آتے ہیں سیاسی لیڈر کھڑے ہو جاتے ہیں، جب ہم آتے ہیں علماء کھڑے ہو جاتے ہیں، جب ہم آتے ہیں پیر صاحب لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، جب ہم آتے ہیں سید صاحب لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اندازہ کیا ہمارے آنے پر سب کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا بالکل اندازہ کر لیا، لیکن ایک اندازہ آپ بھی کر لیں، جس کے آنے پر سیاسی لیڈر کھڑے ہوں، جس کے آنے پر علماء سادات کھڑے ہوں، جس کے آنے پر پیر فقیر مشائخ کھڑے ہوں، بڑا آدمی ہوگا، لیکن ایک ایسی شخصیت کو میں جانتا ہوں جس کے لیے جبریل کھڑے ہوتے ہیں، جس کے لیے میکائیل کھڑے ہوتے ہیں، جس کے لیے اسرائیل کھڑے ہوتے ہیں، جس کے لیے اسرافیل کھڑے ہوتے ہیں، جس کے لیے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، جس کے لیے آدم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، داؤد، ایوب، ذوالکفل، عزیر سب کھڑے ہوتے ہیں۔ کہاں کھڑے ہوتے ہیں جس کے لیے؟ میں نے کہا میرا امام کہتا ہے نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہو مانی یہ اول آخر، اے دست بستہ وہ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، کائنات کا ہر عزت والا، کائنات کا ہر عزت والا، کائنات کا ہر عزت والا، جس کے لیے کھڑے ہوتا ہے، جس کے لیے کھڑے ہوتا ہے، اس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ کائنات کا ہر عزت والا جس کے لیے کھڑے ہوتا ہے، اس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اور ان کی شان کیا ہے؟ خدا کے بعد سب سے بزرگ وہی ہے، خدا کے بعد سب سے عزت والے وہی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی، جس کے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور بیدر کا ٹکڑا ہمارا نبی، نور بیدر کا ٹکڑا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جس کے لیے سب کھڑے ہوتے ہیں۔ کائنات کی عزت جس کے لیے کھڑے ہو وہ عزت والا میرا اور تمہارا رسول ہے، لیکن ہم نے دیکھا وہ رسول بھی کسی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ تو عائشہ فرماتی ہے جب فاطمہ آتی ہے تو محمد رسول اللہ ان کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ عظمت فاطمہ، عظمت فاطمہ، عظمت فاطمہ، عظمت فاطمہ، پیغام کربلا، پیغام کربلا۔ اور سنو، صرف کھڑے نہیں ہوتے، اما جان عائشہ فرماتی ہے صرف کھڑے نہیں ہوتے، کھڑے بھی ہوتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں اور چوم کے کہتے ہیں فداک امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ وہ کھولنا ضروری ہے، پتہ مت بولیے، تھوڑا بہتر رہے گا، ماحول خراب ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر، تھوڑی سی بات ہو، تھوڑی سی بات ہوتی ہے، تھوڑی دیر بس 5 منٹ دے دے بھیا، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ تھوڑی سی توجہ فرمائیں۔ ساتھ کے اوپر سے لوگ بیٹھے ہیں جو سامنے ہٹ جائے وہاں سے، بڑی سڑی خراب ہو رہی ہے۔ بڑی مہربانی، کتنی اچھی بات ہے۔ دیکھو توجہ تو کریے، صرف کھڑے نہیں ہوتے بلکہ کھڑے ہو کے کیا فرماتے؟ پیشانی چومتے اور کہتے فدا کی امی وہ ابھی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ جہاں حضور بیٹھے ہوتے حضور علیہ السلام ان کو اپنی جگہ پہ بٹھا، جہاں رسول اللہ، اب کتنی نیک ہے وہ خاتون، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے۔ تو کسی نے کہا حسین تمہاری امی بڑی نیک تھی،
تم نے کبھی ایک برتن میں ان کے ساتھ کھانا نہیں کھایا؟ تو امام علی مقام کیا کہتے ہیں؟ بلکہ دونوں شہزادوں کے لیے بیان کیا گیا، لیکن بات امام حسین کے تو سن لیں۔ امام حسین کہتے ہیں امی کے ساتھ اس لیے کھانے کی حکمت نہیں ہوتی تھی ایک برتن میں کہ میں سوچتا تھا کہ امی کی نظر کسی لقمے پہ جائے اور مجھے اطلاع نہ ہو، اور وہ لقمہ اطلاع نہ ہونے کی وجہ سے میں اٹھا کر اس کو منہ میں ڈال لوں تو امی کی بے ادبی ہو جائے گی، تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ماں کی نظر اس لقمے پہ جائے اور اس لقمے پر مجھے اطلاع نہ ہو اور وہ میں اٹھا کر کھا لوں تو ماں کی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے میں اپنی ماں کے ساتھ ایک برتن میں کھانے کے لیے نہیں بیٹھتا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں، آج اللہ اللہ امام حسین کا شہدائی اپنے آپ کو میرا بھائی کہلاتا ہے، لیکن ماں اگر دوا کے لیے پیسے مانگے تو کہتا ہے کہ کتنے پیسے دوں تمہیں، کیا سب تمہیں پہ لٹا دوں، سب تمہیں پہ خرچ کر دوں، اپنے لیے کچھ نہ رکھوں؟ اللہ اکبر۔ ایک دور وہ تھا ماں باپ اچھی اچھی غذائیں پکتی تھی، اچھی اچھے غذائیں گھر میں آتی تھی، مٹھائیاں آتی تھی، پھل فروٹ گھر میں آتے تھے تو ماں چھپا چھپا کر ہمارے لیے رکھتی تھی، اور آج ہم اپنے ماں باپ سے دولت چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، اپنے ماں باپ کو نہیں بتاتے۔ بتاؤ جس کے دل میں ماں باپ سے وفا نہیں اس کا حسینیت سے تعلق کیا ہے؟ جس کے دل میں بھائی کے لیے دغا ہے اس کا حسینیت سے تعلق کیا ہے؟ اگر آپ سنتے تو میں اس عنوان پر گفتگو کرتا، کربلا مکمل